آپ سب جانتے ہیں کہ پرسوں ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے پارلیمنٹ کی اراکین کی ایک نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک بریفنگ دی۔ ملک میں اس وقت جو موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، کیا چیلنجز ملک کو اس وقت درپیش ہیں اور انہیں کس طریقے سے ہم نبٹ سکتے ہیں، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ جو ہمارے وہاں پہ اتحادی جماعتیں اور باقی لوگ ہمارے موجود تھے، ان سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے اپوزیشن کی طرف سے، انہوں نے تفصیل سے اس پہ ذکر کیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو آپ اسے اجلاس کہیں، کانفرنس کہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں جس کیفیت سے ملک اس وقت گزر رہا ہے، ایک نیشنل کنسنسس کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ بات میں آپ کو آگے چل کے اس میں ذرا بات کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں اور پاکستان کے جو مخالف قوتیں ہیں وہ اندرونی اور بیرونی طور پہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے، اور یہ بات کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جس سے میں آج کوئی پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے خلاف جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ملک میں ہمارا جو استحکام ہے، ترقی ہے، اس کے مخالف جو لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں بھی ہیں اور ہم سے تھوڑا دور بھی ہیں، وہ ہر حوالے سے یہ کوشاں ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ دیرپا استحکام جو ہے وہ نہ لایا جا سکے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اندرونی اور بیرونی طور پہ یہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے پاکستان مخالف، یہ ایجنڈا بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں صرف پاکستان نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج پوری دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں تو جو لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے، لڑائی سے مراد میری دہشت گردی ہے، وہ صرف اسلامی ممالک میں کیوں ہو رہی ہے؟ اگر دنیا بھر میں ٹیررزم اور دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے تو اس کا شکار تو پوری دنیا کو ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ صرف اسلامی ممالک اس کا شکار ہو رہے ہیں، بم صرف اسلامی ممالک میں پھٹ رہے ہیں، اور افراتفری کا شکار صرف اسلامی دنیا ہو رہی ہے، چاہے وہ لیبیا ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے لبنان ہے۔ اور یقین جانیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان ایک ایٹمی قوت نہ ہوتا تو ہمارا حال بھی ان ممالک سے مختلف نہ ہوتا۔ لیکن آج ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک کا میں نے ذکر کیا، ان کے خلاف جن قوتوں نے کام کیا اور وہ ممالک آج افراتفری اور تباہی کا شکار ہیں، وہ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے۔ وہ قوتیں یقیناً پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج 93,000 کے قریب شہادتیں جو ہیں، جس میں ہمارے سویلینز بھی ہیں بڑی تعداد میں، ہمارے فوجی افسران، جوان، سول آرمڈ فورسز، اس کے علاوہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، ان سب کی شہادتیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، جو تقریباً 93,000 کے قریب ہے۔ اور آج بدقسمتی سے جو 2013 اور 14 میں مکمل طور پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک میں، آج دوبارہ دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ آج وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یقیناً جو پارٹیاں گورنمنٹ میں ہیں ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، ہم اس ذمہ داری کو بالکل محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ اتحادی ہیں وہ بھی ایک، جیسا میں نے پہلے کہا، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے۔ میں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی، اور اس نیشنل کنسنسس کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ جو عسکری قیادت نے ابھی پارلیمان کو بریف کیا، اس میں جو اپوزیشن کا رویہ تھا وہ انتہائی مایوس کن اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔